حاضرین حضرات، بات یہ ہے کہ ایز سچ تمام ان چیزوں کے بارے میں جو انسان کو لذت خیال دیتی ہیں، اس میں شطرنج ہے، چوسر ہے، اس میں تاش ہے، اس میں موسیقی ہے، اس میں غزل ہے، شعر ہے، ادب ہے، اس میں تفریحات ہیں، ان میں وہ جائز بھی تفریحات بھی ہیں جس میں آپ آؤٹنگ کے لیے گئے ہو، ساحل سمندر کی سیر بھی ہے، اور کسی پہاڑ کی چڑھائی بھی ہے، اور ہمالا کی ترائی بھی ہے، اور مری کی برفزاری بھی ہے۔ یہ تمام چیزیں جائز ہوں ناجائز ہوں، جب آپ کے حقوق اللہ پہ ضرب نہیں مارتی تو جائز ہے۔ جب آپ کا کھیل تماشا آپ کو فرائض خداوند سے غفلت نہیں دیتا تو جائز ہے۔ آپ کو یاد ہے کہ عصر کی نماز قضا ہوئی بنے قریظہ کی طرف جاتے ہوئے، اور اللہ کے رسول نے یہود پر لعنت فرمائی کہ ان کی وجہ سے ہماری عصر قضا ہوگی۔ اب آپ کو مطلب یہ سمجھنا چاہیے کہ اس موسیقی سننے میں کیا حرج ہے جو دو نمازوں کے مابین ایک ایسے وقفے میں ہو جہاں آپ اللہ کی آواز سنیں اور وہ تمام چیز کینسل کر کے خدا کی خدمت میں حاضر ہو جائیں۔ اس وقت کوئی شہوت دنیا آپ کو فریب نہیں دے سکتی، نہ خدا کے راستے میں آ سکتی ہے۔ یہ تمام لذات دنیا ہیں۔ اب دیکھیے، خدا خود مینشن کرتا ہے، کیا شہوات دنیا میں ان چیزوں کو مینشن کرتا ہے یا وہ جائز چیزوں کو مینشن کرتا ہے؟ زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّہَوَاتِ، ہم نے انسان کو شہوات کی محبت دی۔ زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّہَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ، عورتیں، اولاد، ساز و سامان، من الذهب والفضة، سونا چاندی، والخیل المسومات، گھوڑے گاڑیاں، والانعام والحرث، کیا چیز ان میں جائز نہیں ہے؟ کیا گھوڑے گاڑیاں جائز نہیں ہیں؟ کیا اولاد جائز نہیں ہے؟ کیا عورتیں جائز نہیں ہیں؟ سونا چاندی کا حصول جائز، یہ ساری جائز چیزیں ہیں۔ مگر اللہ نے کہا جب تمہیں واللہ عندہ حسن المآب کہ ذالک متاع الحیات دنیا، کہ یہ متاع دنیا ہے، اور جب کبھی آپ خدا کو پلٹو گے اور یہ رستہ روکیں گے تو یہ شہوات بن جائیں گے، یہ شہوات بن جائیں گے، اور توارت الحجاب بن جائیں گے، اور سلیمان کا خطرہ بن جائیں گے۔ جب وہ اچھے گھوڑے دیکھتے دیکھتے عصر کی نماز سے غافل ہو گئے۔ اس لیے تمام ان چیزوں کا حکم ایک ہی جیسا ہے، چاہے وہ کتنا خوبصورت شعر کیوں نہ ہو جو آپ کو خدا کی یاد سے غافل کر دیتا۔ اب اگر آپ قطر ٹی وی کے قوالیاں سنتے سنتے بے ہوش ہو جائیں تو بھی وہی حال ہے۔ میں اکثر جب کھولتا ہوں، ٹی وی کھولتا ہوں، اور وہاں ایک ہی قوالی والا مسلسل خوفناک انداز میں قوالی کر رہا ہوتا ہے، تو میں خدا سے دعا مانگ رہا ہوتا ہوں کو ہے تو تعریف اس ذات بابرکت کی کہ جس سے محبت ہمارے ایمان کا خلاصہ ہے، مگر اس سے جان نہیں چھڑا سکتا۔ وہ اتنا کوئی فضول قسم کا موسیقار اور وہاں قوال لگا ہوتا ہے۔ اور دوسرا دیکھو، اسی پر ایک استخارے والا بیٹھا ہوتا۔ میں نے اس سے زیادہ مزاحیہ استخارہ کوئی نہیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ اگر اہل مغرب ہمیں اور کسی چیز کا تانا نہ دیں، یہ استخارہ کافی ہے ذلیل کرنے کے لیے۔ خواتین و حضرات، ایک نکتے کی بات آپ سے عرض کروں کہ انسان بے چین ہے، مضطرب ہے، بے بس ہے، نحیف و نزار ہے، گردش خیال میں ہے، افکار کی غربت میں ہے اور مجبور ہے۔ اس کو مسائل کا حل نہیں مل رہا ہے۔ کبھی ایک دوست کے پاس جاتا ہے، کبھی دوسرے کے پاس جاتا ہے، مسجد کے ملا کے پاس جاتا ہے، یونیورسٹی کے پروفیسر کے پاس جاتا ہے،
مسئلے کا حل نہیں ملتا. تنگ آ کر اس کی بے چینی اور اضطراب اس درجے کو پہنچتی ہے کہ کہتا ہے میرے پروردگار اب تو میری اس کیفیت کو دیکھ، میری مجبوری کو دیکھ، میری اس حسرت و آرزو کو دیکھ، مجھے اس سوال کی بندش سے رہائی بخش دے اور مجھے استخارے میں جواب بخش دے. خاتون حضرات، چونکہ اللہ کا وعدہ ہے اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ، جب تو اتنا مضطرب ہے انسان اور اس اضطراب میں مجھ سے رجوع کر رہا ہے تو مجھے عزت و جلال کی قسم ہے میں تجھے تیرے اضطراب کا جواب ضرور دوں. یہ استخارہ. اب خاتون حضرات، جب ہم لوگ استخارہ کروانے جاتے ہیں تو مجھے یاد کر کے بتائیے کیا ہم اس بے چینی کو اس آدمی میں منتقل کر سکتے ہیں؟ ہم اپنے دل کی اس کیفیت کو کسی دوسرے انسان میں منتقل کر سکتے ہیں؟ جس حالت اضطراب میں ہمیں خدا نے جواب دینا ہوتا ہے، کیا اس مولوی کو بھی جواب دے دے گا؟ کیا اس کمپیوٹر کو جواب دے گا جو فوراً نکال دیتا ہے جادو ہے، سحر ہے، ٹونا ہے؟ آج تک اس کمپیوٹر سے کوئی اچھی بات نہیں نکلی. میرا جو خیال یہ ہے کہ استخارے کی جگہ وہ کیو ٹی وی کے اس چھوٹے سے کمپیوٹر میں شیطان رجیم بند ہے، کیونکہ وہ بندوں کو کوئی اچھا جواب نہیں دیتا ہے. ورنہ خدا نے تو کہا ہے کہ جس نے میری طرف رجوع کیا اور مجھے سوال کیا، اپنی بے چینی میں مجھے یاد کیا، میں اسے ہر صورت ناکام نہیں پھیروں گا. مگر خاتون حضرات خیال رکھیے گا کہ آج کل استخارہ جو ہے یہ مکر و فریب کا سہارا بن گیا. لوگ شادی کرتے ہیں، رشتے ناتے دیتے ہیں، اگلے دن کو بہتر رشتہ آ جاتا ہے، اب اس سے جان چھڑانی ہے، خود جان نہیں چھڑا سکتے، مولوی کو بیچ میں ڈال دیتے ہیں. استخارہ کیا ٹھیک نہیں آیا، لو جو وعدہ توڑو چلتے بنو. اتنی شادیاں ٹوٹتی ہیں. غضب ہے کہ لوگ اس طرح منہ پھیرتے ہیں حقیقت سے، سچائی سے، وعدے سے، اور سب کا عذر ایک ہی ہوتا ہے، مولوی صاحب کے استخارہ میں نہیں آیا. یہ اس کا ایک ناقص طریقہ فکر ہے جس سے آپ کو خبردار رہنا چاہیے.